متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. جہاد کی پہلی منزل جہاد زندگانی جو تمام ذی حیات مخلوقات کے اندر مشترک ہے. دوسری منزل جہاد فی سبیل الحقوق، یہ بھی تمام انسانوں کے اندر مشترک ہے. اب آگے نظریے اور نظام کا جہاد ہے، یہ تیسرا لیول ہے. یہ جو نظریاتی اور نظاموں کا باہمی ٹکراؤ ہے، یہ جب اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو، اسلامی نظام کے لیے کیا جا رہا ہو، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اب اس جہاد فی سبیل اللہ کے بھی 3 لیول ہیں، ان کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیجئے. پہلے اس نظریے کو خود اختیار کرنا، پھر اس کو عام کرنا اور پھیلانا، پھر اسے قائم کرنا. یہ 3 لیول ہو گئے نا. اب سب سے پہلا جہاد دیکھیے، خود اسلام پر کاربند ہونے میں سب سے پہلی رکاوٹ ہمارا نفس، لہذا سب سے پہلا جہاد نفس کے خلاف جہاد. نمبر 2، اس نفس کے اندر پھونکے مارنے والا ایک شیطان ہے، ابلیس. تو دوسری جنگ آپ کو اس شیطان کے خلاف کرنی ہوگی. اسی پہلے لیول کا تیسرا جہاد اور بھی ہے. ظاہر بات ہے کہ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، یہ معاشرہ اگر غلط راستے پر چل رہا ہو تو اس کا ایک سوشل پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے جو ہر انسان کو اسی غلط رخ پر دھکیلتا ہے. لہذا اس معاشرتی دباؤ کے خلاف جہاد کرنا بھی لازم ہوگا اگر آپ اللہ کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں پہلی منزل ہم نے سمجھی خود مسلمان بننے اور اللہ کے احکام اور رسول کے فرامین کے پابند رہنے کے لیے 3 جہاد جو کرنے پڑتے ہیں. پہلا جہاد نفس امارہ کے خلاف، دوسرا جہاد ابلیس اور اس کے لشکریوں کے خلاف، تیسرا جہاد بگڑے ہوئے معاشرے کے سوشل پریشرز کے خلاف. جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل اللہ کے دین کو پھیلانا، عام کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اس کی دعوت و ابلاغ، اس کی تبلیغ، تشہیر، اشاعت. اس کے لیے 3 منزلیں ہم نے معین کی. سورہ نحل کی اس آیت کے حوالے سے کہ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف. تو میں نے عرض کیا کہ ہر معاشرے میں ایک مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے، آپ اسے برین ٹرسٹ کہتے ہیں، معاشرے کا برین ٹرسٹ. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جذباتی اپیل سے بات کو نہیں مانتے بلکہ عقلی دلیل سے مانتے ہیں. لہذا ان تک دعوت و تبلیغ کا جو حق ادا کرنا ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ بالحکمہ، دلائل کے ساتھ مدلل اور مبرہن کر کے ان کے سامنے لایا جائے. یہ گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک مستقل لائف لانگ پروسیس. دوسرے نمبر پر آتا ہے موعظہ حسنہ. یہ ایک انسانی معاشرے کی عظیم اکثریت کا معاملہ ہوتا ہے. وہ انٹلیکچوئلز نہیں ہوتے، ان کے دماغوں میں کوئی خناس اور کوئی فطور نہیں ہوتا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ دماغی اعتبار سے کلین سلیٹ ہوتے ہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی نظریہ نہیں. ان تک آپ براہ راست جذباتی طور پر بھی اپنی بات پہنچائیں گے تو وہ اس کو قبول کریں گے، سمجھیں گے. اس کے لیے واعظ کا لفظ ہے. واعظ کسے کہتے ہیں؟ موعظہ، نصیحت کی بات، جذبات کی بات. جس طریقے سے کوئی واعظ، کوئی بہت بڑا خطیب جب گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کے جذبات کو ابھار دیتا ہے، یہ جو جذباتی انداز ہے یہ بھی بہت مفید ہے. عوام کے لیے موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، اس اچھی نصیحت کے ذریعے سے دعوت اور تبلیغ بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہے. اس کی کچھ شرائط ہے. پہلی شرط خلوص اور اخلاص. آپ دل سے اس شخص کی بہتری چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہالت میں پڑا ہوا ہے، لا علمی میں ہے، نادانی میں ہے، غلط رخ پر جا رہا ہے. آپ اس پر روب نہیں اپنا گاٹھتے، اپنی علمیت کی جو دھوس نہیں جماتے، اس پر خلوص کے ساتھ اس سے بات کرتے. بھائی یہ راستہ نہیں ہے، راستہ یہ ہے.
خلوص و اخلاص اور خیر خواہی یہ شرط اول ہے. نمبر 2 از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلے گی بات دل میں اتر جائے گی. اور نمبر 3 آپ کا عمل اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ دوسرے کو خیر کی تعلیم دے رہے ہو، خود اس پر عمل پیرا نہ ہو، وہ پھر بیکار ہو جائے گا. نہ صرف بیکار ہو جائے گا، آپ اپنی دعوت کی نفی کر دیں گے، دعوت کو بدنام کر دیں گے. قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ذرا حالے کہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ شرطیں اگر پوری ہو جائے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اور دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت بات کی جائے، تو چاہے آپ ٹوٹی پھوٹی زبان میں بات کریں، آپ کو بڑے خطیب نہیں ہیں، آپ کو بہت بڑے عالم آدمی نہیں ہے، لیکن از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلے گی بات وہ دل پہ اتر جائے گی. اور نمبر 2 اس میں خیر خواہی کا عنصر، اور نمبر 3 کرنے والا خود جو ہے وہ اس پر عمل پیرا. یہ ہے موعظۃ الحسنہ، اور یہ سب کے لیے آسان ہے. کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کام میں نہیں کر سکتا. پہلا کام وہ ظاہر بات ہے بہت ذہین لوگوں کے کرنے کا کام، بہت سمجھدار لوگوں کا، تعلیم یافتہ لوگوں کا، اور پھر یہ کہ اس میں پوری زندگی کھپے گی تب کہیں جا کر یہ بات ہوگی. یہ کام ہر وقت ہر انسان کر سکتا ہے. ایک دکاندار ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے دفتر میں، اپنے پولیس میں آپ دعوت دے سکتے ہیں، ہم وقت دے سکتے ہیں، ہر وقت دے سکتے ہیں. بات بھی ہو رہی ہے، دعوت بھی چل رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، دعوت بھی ہو رہی ہے. یہ تو آپ کے وجود سے پھوٹے گی دعوت. یہ سب سے بڑی سطح ہے. تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اب تیسرا طبقہ آ رہا ہے وجادلہم باللتی احسن. جدال کرو ان سے اچھے طریقے پر. یہ اصل میں کون سا طبقہ ہے؟ دیکھیے کچھ گمراہ کرنے والے فرقے اور جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے مبلغوں کو بڑی زبردست ٹریننگ دے کر میدان میں ڈال دیتے ہیں، تنخواہیں دیتی ہیں بڑی بڑی. یہ نہیں کہ وہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا جواب دینا ظاہر بات ہے وہ بھی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ٹریننگ کرنی ہوگی. خاص ایشوز انہوں نے اٹھا رکھے. اب عیسائیوں نے حضرت مسیح کا رفع سماوی اور پھر ان کا دوبارہ آنا اس کو اٹھا دیا. اب جب تک آپ اس پر پوری طرح ویل پریپیئرڈ نہ ہو آپ اس عیسائی یا قادیانی مبلغ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. عام آدمی نہیں کر سکتا، اچھے مولوی نہیں کر سکتے. جب تک کہ خاص اس ایشو کے اوپر ختم نبوت پر انہوں نے بڑی بحثیں شروع کر دی. اب آپ کی اگر ٹریننگ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اسپیشلائزڈ لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ہر فیلڈ میں پھر ان کو تیار کیا جائے تاکہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں، جس کو ہم مناظرہ کہتے ہیں. مناظرے کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، مجادلہ آیا. جدال اور مجادلہ، جدل جھگڑا، جدال آپس میں جھگڑنا. وہی جوہد سے جہاد، قتل سے قتال، جدل سے جدال. جدال کیا ہے؟ آپس میں جھگڑنا. ایک وہ دلیل دے رہے ہیں، آپ اس کا توڑ کرتے ہیں، آپ دلیل دیتے ہیں، وہ اس کا توڑ کرتے ہیں. یہ مناظرے ہوتے رہے، بڑے بڑے مناظرے ہوتے رہے. پادری فینڈر آیا تھا جیسے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت جو ہے وہ شروع ہوئی اور عیسائی جو ہے ہمارے ہاں حکمران بننے شروع ہوئے، تو عیسائی مشنریز جو ہے وہ بھی آ گئی کہ اب ان کو یہاں پہ ہندوستانیوں کو عیسائی بھی بنایا جائے. سب سے پہلا پریس جو ہے کلکتہ میں قائم ہوا جہاں سے کہ انجیل کے ترجمے کر کر کے مختلف ہندوستانی زبانوں کے اندر عام کیے گئے پورے ہندوستان کے اندر. ایک پادری فینڈر آ گیا. اس پادری فینڈر نے مسلمان علماء سے مناظرے کی اور شکستوں پر شکستیں دیتا ہوا وہ دلی تک پہنچ گیا. ہر بڑے شہر میں، کلکتہ سے چل کر دلی تک ہر بڑے شہر میں مناظرہ کیا اور علماء کو شکستیں دی. علماء چپ گمسم. انہوں نے بائبل کبھی پڑھی نہیں اور وہ قرآن پڑھ کر آتے تھے اچھی طریقے سے. تو مقابلہ کیسے ہو؟ آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے، بائبل آپ نے پڑھی نہیں. آپ ان کے خلاف ان کی کتاب سے دلیل نہیں لا سکتے تھے کہ آپ نے پڑھی نہیں. جیسے آج کل احمد دیدات کرتا ہے، کوئی ہے عیسائی جو اس کے مقابلے میں آ سکا ہو؟ سب کے سب شکست کھا گئے. اس نے ان کی کتابوں کو خوب گہرائی میں اتر کر پڑھا ہوا تھا کہ تمہاری کتاب فلاں وقت میں شائع ہوئی تو اس میں یہ لفظ تھا، پھر شائع ہوئی تو یہ لفظ تھا، پھر یہ شائع ہوئی یہ لفظ تھا. یہ ساری تفصیل جب شخص دے گا تو ہکا بکا ہو کے رہ جائے گا ہی نہیں. یہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا.
اس میں تو اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں. بہرحال پادری فینڈر نے شکستیں دی اور پھر دلی کی جامع مسجد، تاریخی شاہ جہانی مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں پورے ہندوستان کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئے اور میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. اب آپ غور کیجئے، اگر اس وقت اللہ کا ایک بندہ نہ کھڑا ہو گیا ہوتا اور اسے شکست نہ دے دیتا تو کیا ہوتا؟ مسلمان شکست خوردہ ہو جاتے ذہنیت کے اعتبار سے کہ ہمارے مولوی تو پٹ گئے، ہمارے علماء شکست کھا گئے، اس کا مطلب ہے کمزور ہے ہمارا دین. عوام کو دین کا کیا پتا، وہ تو علماء ہی کا حوالہ کر دیتے تھے نا. اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت اللہ کی ہوئی ہم پر. رحمت کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ کا بندہ رحمت اللہ نامی کھڑا ہو گیا، مولانا رحمت اللہ کیرانوی. یہ کیرانہ بھی ضلع مظفر نگر، اس کے یہ قصبات ہیں، یہ یو پی کے مغربی اضلاع میں سے ہے. تو کیرانہ سے یہ اٹھے ہیں رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا، اسے شکست دی، اور پھر وہ یہاں سے بھاگ کر چلا گیا اور اس نے جا کر ڈیرا لگا لیا استنبول میں، قسطنطنیہ میں. وہاں جا کر مسلمان علماء کا ناطقہ بند کر دیا. اور اس وقت تک ابھی ترکوں کی خلافت قائم تھی، تو دارالخلافہ سے پھر ریکویسٹ آئی ہے کہ اس رحمت اللہ مولوی کو یہاں بھی بھیجو بھائی، اس نے ہمارا ناطقہ بند کر دیا. اس لیے کہ مولانا رحمت اللہ پھر جا کر مکے ہی میں مقیم ہو گئے تھے، وہیں پر ان کی قبر بھی ہے، وہیں ان کا قائم کردہ ایک مدرسہ بھی ہے. تو وہاں سے انہیں اطلاع دی گئی پادری فینڈر نے ہمارا ناطقہ بند کر دیا ہے، آپ آئیے. اب جب وہ چلنے لگے، اسے اطلاع مل گئی فینڈر کو، وہاں سے ہی بھاگ گیا. اگر یہ کام نہ ہوتا تو آپ اندازہ کیجئے کہ نتیجے کیا نکلتے. تو یہ بھی کرنے کا کام ہے. آج ہمارے ہاں مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کے تحت ٹریننگ دی جاتی، اپنے کارکنوں کو وہ ٹرین کرتے ہیں، ان مسائل پر گفتگو کرنے کی صلاحیت ہو، مجادلہ کر سکیں، قادیانیوں کے ساتھ جھگڑ سکیں، ان کی بات کی دلیل سے توڑ کر سکیں. تو یہ جدال ہے. لیکن اس جدال میں بھی جو بات ہمیں کہی گئی ہے وہ کیا ہے؟ باللتی احسن. آپ کا فریق مخالف جو ہے گھٹیا باتوں پر بھی اتر آئے، گالیوں پر اتر آئے، کچھ اور کرے، آپ نے اس کے اندر شرافت اور متانت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. بہترین طریقے پر جدال کیجئے، شرافت سے، متانت سے، دلیل سے، شائستگی کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ان کی سطح پر اتر جائے. یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جان اور مال کا کھپانا. جان اور مال تو کھپ رہی ہے نا، تبھی یہ کام ہوں گے. مشفق متعطف وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کریم جس کو ہم روزانہ نمازوں میں سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جس کی آواز اور الفاظ نے کئی بار آپ کے دلوں میں یہ خواہش پیدا کی ہوگی کہ کاش ہمیں قرآن سمجھ میں آتا. تو آئیے نماز، چھوٹی صورتوں اور کئی اذکار کے ذریعے 300 ایسے الفاظ سیکھیں جو قرآن میں 55,000 بار آئے ہیں، اور ساتھ ہی گرامر بھی. هو هم أنت أنتم أنا نحن. ٹی پی آئی کے ساتھ ایک نئے اور مؤثر انداز میں. آؤ قرآن سمجھیں. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے ساتھ آؤ قرآن سمجھیں، ہر پیر، بدھ اور جمعہ شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. The students of Islamic International Schools, Chennai. Islam, the religion of peace. Islam is the only solution to the problems of humanity. The Islamic Sharia is complete. It's perfect. Vision focused, faith firm. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, enter into the religion of peace, Islam. We are the followers of the religion of peace. Ability outstanding. The Quran, from cover to cover, is a message of peace. And the last and final instruction manual for the human being. It is the glorious Quran. Watch Wafa Sarfaraz, Zunaira Ayman, Saqib Said, Nausheen Zara, Hasib Khan, Fahad Abdurrahman, Rida Tabassum, Sayyid Zaid and Abid Waris.
La ilaha illallah. There is no deity worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. As these righteous and dedicated dais from Islamic International School, Chennai, present the way to achieve true success in Ambassadors of Islam. آج شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو. بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے. اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب نہ ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 57 حدیث نمبر 6066. مشفق متعطف. اب آئیے تیسری منزل، اور وہ ہے دین کو قائم کرنا. مارکسزم کا ہدف کیا تھا؟ کمیونزم قائم کرنا، نظام برپا کرنا. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام کو قائم کرنا. اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اس کے لیے جو جہاد ہوتا ہے یہ پہلی 2 منزلوں سے گزر کر ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا بولڈ فرام دی بلو. اس کے لیے یہ پہلی 2 منزلیں، نفس کے خلاف جہاد، شیطان لعین اور اس کی لشکر کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے سوشل پریشرز کے خلاف جہاد، دعوت و تبلیغ اعلیٰ ترین علمی سطح پر، واعظ و نصیحت کی سطح پر، اور جدال باللتی احسن کی سطح پر. اب جو تیار ہو گئے آپ کے پاس گروہ، جو ایک جماعت تیار ہو گئی، وہ لوگ جو تن من دھن اس کام کے لیے وقف کرنے کو تیار ہیں، خود اللہ کے بندے بن چکے ہیں. آپ نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے. اب آپ کھڑے ہوتے ہیں انقلاب کے لیے. اس کے بھی 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ پیسو ریزسٹنس. شروع میں چونکہ آپ کی تعداد کم ہے، لہذا اگر وہ قتال شروع کر دیں گے تو 1 منٹ میں ختم کر دیے جائیں گے. لہذا پیسو ریزسٹنس، لوگوں کی مارے کھاؤ، خود جوابی کارروائی کوئی نہ کرو. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس. 12 سال تک مکے میں حضور کا یہ حکم نافذ رہا. وہ تمہیں مار دیں، قتل کر دیں، تمہیں زندہ جو ہے جلا دیں، جو چاہے کریں، جھیلو، برداشت کرو. تمہارا کیا جاتا ہے؟ جنت تمہاری منتصر ہے. جان گئی اور سیدھے جنت میں پہنچ گئے، تمہارا نقصان تو کوئی نہیں. پیسو ریزسٹنس، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، کوئی جوابی کارروائی نہیں. نمبر 2، جب آپ کی طاقت کافی ہو جائے تو اب آپ چیلنج کریں معاشرے کو. ایکٹیو ریزسٹنس، چھیڑے نظام کو کہیں سے. اور اس کے نتیجے میں پھر تیسری اور آخری منزل آئے گی، پھر قتال، جنگ. حضور کی سیرت مطہرہ کے اعتبار سے یہ 3 مرحلے جو ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے. پہلے 12 برس تک کیا کام ہو رہا تھا؟ مکے میں جہاد ہو رہا تھا. جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی، یہ تو مکی صورت ہے. سورہ حج جو ہے مکی ہے. سورہ عنکبوت ہم پڑھیں گے پھر آگے چل کر، مکی ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اور اسی میں پھر وہ لفظ آیا ہے وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور آخر میں آیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو جہاد تو ہو رہا تھا مکے میں، لیکن وہ جہاد کیا تھا؟ پہلے اپنا نفس کا تزکیہ، اپنے نفس کو قابو میں لاؤ، دعوت اور تبلیغ پہنچاؤ لوگوں کو. اور پھر نمبر 4، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی. قتل کر دیتے کر دے. اصبروا یا اعلی یاسر فإن موعدکم الجنہ.
اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارا جو مقام ہے، تمہارا جہاں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ صورتحال، لیکن جب مدینے میں اللہ نے ایک بیس عطا کر دیا تو اب آپ نے چھیڑا ان کو، مشرکین مکہ کو، تو پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور اس کے نتیجے میں پھر جنگیں شروع ہو گئیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، غزوہ احزاب ہوا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ پھر قتال فی سبیل اللہ، یہ نئی منزل ہے، نوٹ کر لیجئے۔ یہاں جہاد جیسے پیرامڈ ہوتا ہے مصر کا، احرام مصر نیچے سے کتنا چوڑا، اوپر جاتے جائیں گے تنگ ہوتا جا رہا ہے، اوپر جا کر وہ ٹاپ دکھا گئی۔ بیس بہت چوڑا ہے جہاد کا، دعوت و تبلیغ بھی اس میں شامل ہے، بالحکمت بھی، بالموعظۃ الحسنہ بھی، جدال باللتی احسن بھی، اپنے نفس کے خلاف جہاد بھی شامل ہے، بلکہ وہ سب سے اہم ہے، اس لیے کہ سب سے بنیادی بات وہی ہے۔ اور پھر معاشرے کے خلاف جہاد ہے، نظریاتی تصادم ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ ہوتے 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 15ویں سال جا کر وہ قتال کی شکل بن گئی، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنگ کرو اب اللہ کے راستے میں ان سے کہ جو تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ قتال نئی منزل ہے جہاد فی سبیل اللہ، تو نوٹ کر لیجئے، بلند ترین منزل قتال فی سبیل اللہ ہے، اور چونکہ یہ بلند ترین منزل ہے اسی لیے کہا گیا اسی سورہ صف میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسے صفے باندھ کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ دشمن کا کوئی ریلا جو ہے ان کی صف کو توڑ نہیں سکتا، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ آج آپ کہیں گے جیسے ری انفورس کانکریٹ کی وال ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، ایسے صفے باندھ کر جب اللہ کے بندے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں، اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اقامت دین کے لیے، اللہ کا نظام برپا کرنے کے لیے، نظام خلافت قائم کرنے کے لیے جب میدان جنگ میں آتے ہیں جان ہتھیلی پر رکھ کر، تو یہ محبوبیت خداوندی کا مقام ہے۔ تو بلند ترین منزل نویں، اہم ترین منزل المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا اور کود گئے نویں منزل پر، تو اول تو یہ کہ کہیں نیچے گریں گے، ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے آپ کے، اور یا نمبر یہ ہے کہ آپ کا وہ جہاد قتال خالص نہیں ہوگا، وہ آپ کی نفسانیت کے لیے ہوگا، وہ اپنا جوہر شجاعت دکھانے کے لیے۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور کوئی شخص ہے جو جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کا اظہار کرنے کے لیے، شجاعت، کوئی شخص ہے جو جنگ کرتا ہے کسی عصبیت کی وجہ سے۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، فرض کیجئے آپ کی کوئی دشمنی پرانی چلی آ رہی ہے کسی قبیلے کے ساتھ، اور اب صورت ایسی ہو گئی ہے کہ حضور بھی اس قبیلے کے خلاف کوئی مہم بھیج رہے ہیں، اب آپ بڑے زور شور کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں کہ پرانی دشمنیاں جو ہیں ان کا بدلہ لینے کا وقت ملے گا، تو جا تو رہے مجاہدین کے ساتھ، لیکن آپ کے اپنے اندر جو ہے، دل کے اندر جو نیت ہے وہ عصبیت کی ہے، وہ قبائلی جو آپ کے درمیان جو جنگ تھی یا قبائلی نفرت تھی، یہ اس کی بنیاد پر آپ جا رہے ہیں، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ پھر تیسرے کہا گیا کہ کوئی شخص ہے کہ جو جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی نیت سے، مال ملے گا، ان میں سے کون سا مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں، چاہے وہ حضور کے ساتھ ہو کر جنگ کر رہا ہو، لیکن ہر شخص کا معاملہ اپنی نیت کے اعتبار سے۔ آپ نے فرمایا مجاہد صرف وہ ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اس ایک غرض کے سوا کوئی غرض نہ ہو، کوئی ذاتی دشمنی نہ ہو، کوئی حصول مال غنیمت کا مقصد پیش نظر نہ ہو، کوئی اپنی شجاعت اور بہادری کا جو ہے مظاہرہ کرنا پیش نظر نہ ہو۔ جب تک کہ ان چیزوں کی نفی نہیں ہوگی وہ جہاد ہے ہی نہیں۔ گویا کہ پہلی منزل کچی رہ گئی تھی آپ کی، آپ کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا تھا۔ آپ کا نفس جب تک کہ اس حد تک نہ آ جائے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی رضا کے کوئی اور شے جو ہے موٹیویٹ نہ کرے آپ کو، اس وقت تک تو آپ مجاہد فی سبیل اللہ بن نہیں سکتے۔ تو یہ ہے در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل۔ البتہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، جائز جنگیں اور بھی ہو سکتی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ انہی مراحل سے ہو کر گزرے گا۔
یہ 9 منزلوں میں سے ہو کر پہنچے گا، وہ ہوگا جہاد فی سبیل اللہ خالص۔ جائز جنگیں اور بھی ہو سکتی، کسی مسلمان ملک کے اوپر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، اس میں دفاع کریں گے، وہ بھی جہاد ہے، اور اس میں جان دینی شہادت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا مال کی اپنی حفاظت کرنا بھی شہادت ہے اگر اس میں جان دینی پڑ جائے، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہیں گے، وہ ہے دفاع کا، اپنا ملکی دفاع ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جہاد زندگانی سے ہم نے بات شروع کی، جہد للبقاء، struggle for existence، پھر struggle to get your freedom, your rights، and then the struggle in the name of some ideology, in the name of some system of life۔ یہاں ایمان کی بنیاد پر جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کی پھر 9 منزلیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی ابتدائی منزل سے شروع کر کے اور ہدف اپنے سامنے رکھیں آخری منزل تک پہنچنے کا۔ درمیان میں موت آ جائے تو ہم اپنی نیت کی بنیاد پر اللہ کے ہاں ہمارا جو ہے شمار ہوگا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ نیت وہ ہو، عزم وہ ہو، ہدف وہ ہو، شروع یہاں سے کیا جا رہا، اور اسی میں کسی درمیانی مرحلے پر موت آ گئی تو آپ مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی نگاہ میں شمار ہوں گے۔ اور آپ کی جیسے کہ فرمایا گیا سورہ نساء میں، کوئی شخص مکے سے چل پڑا ہے مدینے ہجرت کی نیت سے، راستے میں موت آ گئی، فقد